subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری برج کورس ڈے 6 جماعت دہم کا برج کورس ہے، 6واں دن ہے۔ 10ویں جماعت تاریخ، شہریت و جغرافیہ، 6واں دن ڈے 6۔ برج کورس کا عملی خاکہ ہے جماعت دہم، مضمون تاریخ و سیاسیات، دن 6، میعاد 35 منٹ، اکائی جز اور ذیلی اکائی ہے۔ 5واں سبق ہے بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز سیاسیات، 5واں بھارت کو درپیش چیلنجز۔ 8واں ہے مختلف چیلنجز کی حقیقی صورت کو واضح کرنا اور داخلی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے طریقے پر تبادلہ خیال کرنا۔ یہ جماعت دہم کے مطالعے کے دوران اخذ کردہ نتیجہ و متوقع صلاحیتیں ہیں۔ جماعت دہم کی اکائی اور ذیلی جز ہے بھارت کو درپیش داخلی مسائل۔ جماعت دہم کے مطالعہ کے دوران اخذ کردہ نتیجہ و متوقع صلاحیتیں۔ 6واں نقطہ ہے ہندوستان کو درپیش اندرونی داخلی مسائل کا معالجاتی مطالعہ کرنا۔ مربوط ذرائع کا مطالعہ، آئیے دہرائیں۔ پہلا ہے آزادی سے قبل بھارت کو کون سے مسائل درپیش تھے؟ دوسرا، کیا آپ جانتے ہیں موجودہ زمانے میں ہندوستان کی شخصی آزادی سے متعلق کون سے مسائل درپیش ہیں؟ تیسرا، بھارت کو درپیش عدم مساوات کے چیلنج مسائل کون سے ہیں؟ چوتھا، ہندوستان کی حکمرانی میں لوگوں کی شرکت سے متعلق کون سے مسائل درپیش ہیں؟ سوال نمبر 1 کا جواب ہے، آزادی سے قبل بھارت کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت غریبی، بھوکمری، بے روزگاری، قحط سالی، تعلیم کی کمی اور مغربی ممالک کی غلامی کے دامن میں پھنسا ہوا تھا۔ بھارت میں سماجی عدم مساوات اور اخوت و بھائی چارہ اور فرقہ پرستی کے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، موجودہ زمانے میں بھارت میں شخصی آزادی کو درپیش مسائل بہت بڑھ گئے ہیں۔ بولنے، تقریر، تحریر اور ہر طرح کی شخصی آزادی میسر ہونا ضروری ہے۔ عدم مساوات اور اختلافات کو ختم کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے، سماجی غیر برابری کا عمل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ معاشی، سماجی اور سیاسی بھی ہو سکتا ہے۔ غریب اور امیر کے درمیان فرق بڑھا ہے۔ مساوات مرد و زن میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ملک میں ذات پات کا نظام بھی کافی ذمہ دار ہے۔ چوتھا ہے، ہندوستان کی حکمرانی میں لوگوں کی شرکت سے متعلق کون سے مسائل درپیش ہے؟ اس کا جواب ہے، ہندوستان میں حکمرانی میں شرکت کے لیے بھارت میں سماجی عدم مساوات ذمہ دار ہے۔ حکمرانی میں شرکت کے لیے تمام طبقات کو ساتھ لینا ضروری ہے۔ تجربہ و عملی سرگرمی۔ 5واں ہے، آزادی کے بعد کے دور میں ہندوستان کو کون سے چیلنج مسائل درپیش ہیں؟ آئیے مدد لیں، دیے گئے لنک کو دیکھیں۔ بھارت کو درپیش داخلی مسائل۔ بھارت، پنجاب میں بے چینی ہندوستان کو درج داخلی مسئلہ، اس کی لنک دی ہوئی ہے یوٹیوب۔ شمال مشرقی بھارت کا مسئلہ، اروناچل پردیش، اس کی بھی لنک ہے۔ فرقہ پرستی، اس کی بھی یوٹیوب لنک دی گئی ہے۔ سرگرمی عمل ہے، علاقائیت، اس کی یوٹیوب لنک دی گئی ہے۔ یہ 5ویں کا جواب جو آزادی کے بعد کے دور میں بھارت کو جو چیلنج مسائل درپیش تھے، اس میں بے روزگاری، قحط سالی، غریبی، بھوکمری، کم علمی اور سیاسی عدم استحکام وغیرہ تمام موجود تھے۔ جماعت دہم تاریخی سیاسیات درسی کتاب بتدریج پنجاب میں بے چینی، عدم اطمینان، ان کی بنیاد پر جدول مکمل کیجیے۔ اب دیکھیے اس میں یہاں پر کل 7 دیے گئے ہیں، جس میں 4 کے ہی جواب لکھنا ہے۔ 1973، 1977، 1980، 1981، 1983، 1984، 1986۔ 1980 میں آزاد خالصتان تحریک، 83 میں پنجاب میں صدر راج اور 86 میں آپریشن بلیک تھنڈر۔ تیسرا ہے، ہندوستان کے ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ریاستوں کی درجہ بندی کر کے جدول مکمل کریں۔ آسام، مہاراشٹر، اڑیسہ، گجرات، پنجاب، بہار، تامل ناڈو۔ تعلیمی وسائل میں ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ۔
पहले दूसरे का जवाब देखेंगे। पंजाब में बेचैनी अदम इत्मीनान इनकी बुनियाद पर जदवल मुकम्मल कीजिए। 1973 आनंदपुर करारदाद। 1977 अकाली दल के 2 मुतालबात। 1981 लाला जगत नारायण का कत्ल। 1984 जून 3 से 6 जून ऑपरेशन ब्लू स्टार। हिंदुस्तान की तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता रियासतों की दर्जा बंदी। तरक्की याफ्ता रियासतें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। गैर तरक्की याफ्ता रियासतें बिहार, आसाम, उड़ीसा। आप क्या समझे भारत का नक्शा? पहला, भारत को दरपेश दाखिली मसाइल कौन कौन से हैं? दूसरा, किसी भी मुल्क में सामने दाखिली मसाइल किस तरह रूनुमा होते हैं? तीसरा, दाखिली मसाइल कौन कौन सी किस्म के हो सकते हैं? चौथा, चैलेंज मसाइल अगर बढ़ जाए तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? पांचवा, मसाइल चैलेंजेस को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? भारत को दरपेश दाखिली मसाइल कौन कौन से हैं? इसका जवाब है, पहला है फ़िरका परस्ती, दूसरा इलाका वारियत, तीसरा दहशतगर्दी, चौथा नक्सलवादी तहरीक, पांचवा अलहदगी पसंदी, छठा फ़िरका वाराना फसादात। दूसरा है किसी मुल्क के सामने दाखिली मसाइल किस तरह रूनुमा होते हैं? इसके जवाबात है समाजी अदम मसावात से, इलाक़ाइयत से, मजहबी शिद्दत पसंदी से, अंधी अक़ीदत से और फ़िरका परस्ती से दाखिली मसाइल रूनुमा होते हैं। तीसरा है दाखिली मसाइल कौन कौन सी किस्म के हो सकते हैं? दाखिली मसाइल मंदरजा झैल किस्म के हो सकते हैं। अलहदगी पसंदी के मसाइल जैसे कि आसाम, कश्मीर या तमिलनाडु की तमिल तहरीक, नागालैंड की नागालैंड तहरीक। दूसरा, इलाका वारियत के मसाइल, इलाका वारियत के मसाइल जैसे कि महाराष्ट्र के विदर्भ का मसला या फिर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना का मसला। चौथा है नक्सलवादी तहरीक के मसाइल, और ये समाजी अदम मसावत का नतीजा है। चौथा, पांचवा, फ़िरका परस्ती के मसाइल जिसकी वजह से फसादात होते हैं। मसाइल चैलेंज को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल ख़त्म करने के लिए बेहतर तरीक़ेकार की ज़रूरत होती है। दूसरा, आवाम का एतमाद हासिल करें। तीसरा, हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाएं। चौथा, कौमी यकजहती पे जोर देना चाहिए। देखिए, तीसरा और चौथे का जवाब यकसा है। भारत को दरपेश दाखिली मसाइल, पहला है पंजाब में बेचैनी, दूसरा शुमाल मशरक़ी भारत का मसला, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा फ़िरका परस्ती, पांचवा इलाक़ाइयत, ख़द्र पैमाई घर काम, दूसरा जमात नहुम, तारीख़ व सियासियात दरसी किताब बदतदरीज। पहला है नक्सलवाद से क्या मुराद है, दूसरा भारत में नक्सलवाद के इलाक़े कौन कौन से हैं, तीसरा फ़िरका परस्ती की वजह से हमारे मुल्क को कौन सा ख़तरा दरपेश है। इसका पहले का जवाब है नक्सलवादी तहरीक। मगरबी बंगाल के ज़िला दार्जिलिंग में नक्सलबारी के मकाम पर 1967 ईस्वी में एक वाक़या पेश आया। दूसरा, कम ज़मीन रखने वाले किसानों और ज़रूरी मज़दूरों ने मुनज़्ज़म होकर कुछ ज़मीनों के गिर्द लाल परचम गाड़ कर फसलों पर कब्ज़ा कर लिया। तीसरा, इन्होंने इस इलाक़े को आज़ाद इलाक़ा होने का ऐलान कर दिया। चौथा, इस बगावत से हौसला पाकर जो तहरीकें शुरू हुई इन्हें नक्सलवादी तहरीक कहा जाता है। नक्सलवादी तहरीक मगरबी बंगाल में शुरू होने वाली एक तहरीक है। ये तहरीक अब महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की रियासतों तक फैल गई है। नक्सलवादियों ने पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी PLGA नामी मुसल्लह तंजीम कायम की है। तीसरे का जवाब है फ़िरका परस्ती। इसका पहला नुक्ता है तंग ज़हन मजहबी तफाखुर की वजह से फ़िरका परस्ती वजूद में आती है। इस बेजा तफाखुर की वजह से एक दूसरे पर से एतमाद उड़ जाता है। दूसरा, एतमाद टूटने से समाजी यकजहती को नुकसान पहुंचता है, समाज के अमन व अमान को ख़तरा लाहक होता है। तीसरा, मज़हब के नाम पर फसादात होते हैं जिनमें वसी पैमाने पर जानी व माली नुकसानात होते हैं। चौथा, इस बदआमनी का फ़ायदा
دشمن ملک اٹھاتے ہیں، اس لیے پوری طاقت سے فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ علاقائیت سے کیا مراد ہے؟ علاقائیت کی وجہ سے ہمارے ملک کو کون کون سے سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ خاکہ مکمل کیجیے۔ شمال مشرقی بھارت کی ریاستیں۔ اس کا جواب ہے شمال مشرقی بھارت کی ریاستیں۔ پہلا کا جواب دیکھیں گے علاقائیت، مفہوم اور اسباب۔ اپنے علاقے کے تئیں بے جا تفاخر کا احساس یعنی علاقائیت علاقہ پرستی ہے۔ دوسرا، ترقی یافتہ علاقے کے لوگ غیر ترقی یافتہ علاقے کے لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ تیسرا، پسماندہ علاقے کے لوگ اپنی روایات ثقافت پر فخر کر کے اپنی انفرادیت کا اظہار کرتے ہیں۔ چوتھا، ترقی میں عدم توازن کی وجہ سے علاقائیت بڑھتی ہے۔ علاقہ پرستی میں اضافے کے نقصانات۔ غیر ترقی یافتہ علاقوں میں تعلیم، صحت وغیرہ کی سہولیات نہیں ہوتی ہے۔ ترقی کے مواقع نہ ملنے سے تعلیمی پسماندگی، بے روزگاری، غریبی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا، یہ احساس پنپتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ چوتھا، ریاستوں کے درمیان ہم آہنگی کا خاتمہ ہوتا ہے اور قومی یکجہتی پر منفی اثر پڑتا ہے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاستیں: اروناچل پردیش، سکم، میزورم، تریپورہ، ناگالینڈ، منی پور، آسام، میگھالیہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔